لوگ دنیا کے لیے سفر کرتے ہیں، آج لوگ دنیا کے لیے پریشان ہیں، دولت کے لیے پریشان ہیں، جد و جہد کے لیے پریشان ہیں۔ کوئی اپنے لیے جد و جہد کرتا ہے، کوئی دولت کے لیے سفر کرتا ہے، کوئی اپنے خاندان کے لیے پریشانی اٹھا رہا ہے۔ لیکن آؤ بزرگان دین کی زندگی کا مشاہدہ کرو کہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کو ان کے پیر کامل نے، ان کے مرشد پاک نے کہا کہ بیٹا جاؤ اور جا کر کے جد و جہد کرو، ریاضت کرو، جاؤ مجاہدات کرو، جاؤ دنیا میں دیکھو کیا کیا ہو رہا ہے اور دنیا میں نیک بندوں سے ملاقات کرو تاکہ تمہیں پتا چلے کہ زندگی کس طرح سے گزاری جاتی ہے۔ حضرت بابا فرید الدین سفر پر روانہ ہو گئے۔ آپ ایک بستی میں جاتے ہیں، بستی میں جانے کے بعد میں آپ نے وہاں جا کر کے پوچھا لوگوں سے کہ بھائیو ذرا بتاؤ تو صحیح کہ اس بستی کے اندر کوئی مرد مجاہد بھی رہتا ہے، اس بستی کے اندر کوئی اللہ والا بھی رہتا ہے، اس بستی کے اندر اللہ کی عبادت اور ریاضت کرنے والا بھی رہتا ہے، اس بستی کے اندر کوئی اللہ سے محبت کرنے والا بھی رہتا ہے، اس بستی کے اندر اللہ کا نام لینے والا بھی رہتا ہے۔ سارے لوگوں نے کہا اے بابا جس بندے کی تجھے ضرورت ہے، جس شخص کی تجھے ضرورت ہے وہ بندہ یہاں پر نہیں رہتا، اس بستی میں تجھے ملنے والا نہیں۔ ہاں البتہ جس بندے کی تجھے تلاش ہے، جس بندے سے تو ملنا چاہتا ہے، جس بندے سے ملنے کی تیری خواہش ہے، سامنے پہاڑی پر جا۔ ایک بندہ ہے وہ عبادت خدا میں ہمہ وقت مصروف رہتا ہے، اپنی زندگی اس نے اللہ کی محبت میں وقف کر دی ہے، اس نے اپنی زندگی میں صرف ایک ہی کام کیا ہے اور وہ اللہ سے محبت ہے، رسول سے محبت ہے، وہ شریعت پر عمل پیرا رہتا ہے، وہ کبھی نمازوں کو قضا نہیں ہونے دیتا، وہ کبھی اللہ سے روگردانی نہیں کرتا، وہ وحدہ لا شریک کی پیروی کرتا ہے۔ جا تو اس کے پاس کو چلا جا۔ حضرت بابا فرید الدین اس پہاڑی پر چڑھتے ہیں۔ جب اس غار کے منہ پر آپ گئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک انسانی ٹانگ کٹی پڑی ہوئی ہے۔ حضرت بابا فرید الدین فرماتے ہیں کہ میں بڑا حیران تھا، بڑا پریشان تھا، بڑے شش و پنج میں پڑ گیا، انسانی ٹانگ اتنی اوپر کیسے آ سکتی ہے اور یہاں بندہ کون آیا ہے جو اپنی ٹانگ کو کاٹ کر کے چلا گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت بابا فرید الدین کہتے ہیں کہ میں اندر کو گیا، میں اس مرد مجاہد سے ملا، میں نے اسے سلام کیا، اس نے مجھے سلام کا جواب دیا، میں نے کچھ دیر اس سے گفتگو کی، ملاقات کرنے کے بعد میں نے اس سے رخصتی چاہی، میں نے اجازت طلب کی، اس نے مجھے اجازت دی۔ جب وہ مجھے رخصت کرنے کے لیے آیا نا تو میں نے دیکھا کہ اس کی بھی ایک ٹانگ نہیں ہے، تو مجھے تھوڑا تھوڑا یقین ہونے لگا۔ میں نے جو ٹانگ باہر پڑی ہوئی دروازے پر دیکھی تھی اس بندے کی جو ایک ٹانگ نہیں تھی، میں نے سوچا کہ اس ٹانگ اور اس بندے کے درمیان کچھ نہ کچھ کنیکشن ضرور ہے، کچھ نہ کچھ ربط ضرور ہے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے، میں نے ہچکچاتے ہوئے اس بندے سے پوچھا، اس مرد مجاہد سے پوچھا، بھائی ذرا یہ تو بتائیں آپ کی بھی ایک ٹانگ نہیں ہے اور دروازے پر بھی ایک ٹانگ پڑی ہوئی ہے، معاملہ کیا ہے؟ اے میرے مرد مجاہد یہ تو بتاؤ کہیں وہ ٹانگ تمہاری تو نہیں؟ اللہ اکبر۔ وہ مرد مجاہد، وہ مرد قلندر کہنے لگا، اے بابا فرید الدین سنو، اس ٹانگ کو کاٹنے کا مسئلہ کیا ہے؟ اس ٹانگ کو کاٹنے کا سبب کیا بنا؟ اس مرد مجاہد نے کہا، بابا جب میں اس پہاڑی پر آیا میں نے دنیا سے کنارہ کشی کی، میں نے دنیا کو چھوڑ دیا، اس کی رنگینیوں سے میں نے کنارہ کشی کر لی، مجھے دنیا کی رنگینیاں بھائی نہیں، مجھے وہ پسند نہیں آئی۔ دنیا میں بڑا مطلب تھا، بڑا وہم و فراست تھی، بڑی زیب و زینت تھی اس میں، لیکن مجھے کچھ پسند نہیں آیا۔ میں نے سب کچھ چھوڑ کر کے میں اللہ رب العزت کی عبادت و ریاضت کرنے کے لیے اس پہاڑی پر آ گیا۔ میں مسلسل عبادت کرتا رہا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ لگاتار بارش پڑنا شروع ہو گئی، 3 دن مسلسل بارش پڑتی رہی۔ چوتھی صبح کو تھوڑا سا سورج نکلا، میں اپنے جسم کو آرام دینے کے لیے، میں اپنے جسم کو سیکنے کے لیے باہر کو نکلا۔ جیسے ہی میں باہر کو نکلا
میں نے دیکھا کہ ایک خوبصورت لڑکی اس غار کے دروازے سے ہو کے جا رہی ہے. اس دروازے سے ہو کر کے جب اس کا گزر ہوا نا اور اس کے چہرے پر میری نظر پڑی تو میرا یکا یک نفس بھر اٹھا. میری عقل نے کام کرنا بند کر دیا کیونکہ میرے نفس نے میرے عقل پر وہ حاوی ہو چکی تھی. اللہ اکبر. میرا نفس چاہتا تھا کہ میں اس کے پیچھے جاؤں. میں سب کچھ بھول گیا. میں سب کچھ بھول کر کے اللہ کی عبادت کو بھول کر کے اپنی ریاضت کو بھول کر کے اپنے مجاہداتوں کو بھول کر کے میں اس لڑکی کے پیچھے چلنا شروع ہو گیا. جیسے ہی میں نے اس پہاڑی سے اس غار کے منہ سے ایک قدم کو نکالا آواز آتی ہے اے میرے بندے یہ تیری کیا حالت ہو گئی ہے. چند دنوں سے تو ہماری عبادت کرتا ہے اور محبت کا دعویٰ ہم سے کرتا ہے, ہم سے ریاضتوں کا دعویٰ کرتا ہے, ہم سے محبت کرتا ہے, ہم سے عشق کرتا ہے, ہم سے پیار کرتا ہے اور ہمارے ہی لیے تو نے دنیا کو چھوڑا, ہمارے ہی لیے تو نے اس کائنات کی خوبصورتی کو چھوڑا, ہمارے ہی لیے تو نے لذیذ کھانوں کو چھوڑا, جائیداد کو چھوڑا, سیم و زر کو چھوڑا. اے بندے تجھے آج کیا ہوا کہ تو نے برسوں گزار دیے. محبت کے دعوے تو تو ہم سے کر رہا ہے لیکن تو پیچھے کسی اور کے جا رہا ہے, تو پیچھے کسی اور کے جا رہا ہے. اللہ اکبر. حضرت بابا فرید الدین سے وہ مرد مجاہد کہتا ہے بابا جب اتنی غیب سے آواز آئی نا تو میں تھر تھرانے لگا, میں کانپنے لگا, میں یکا یک اندر کو گیا اور میں نے اپنی ٹانگ کو کاٹ کر کے پھینک دیا جو غار سے باہر کو نکلی تھی کہ یہی ٹانگ ہے جس کا قصور ہے. اللہ اکبر. وہ مرد مجاہد فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ و سجود ہو گیا. اللہ اکبر. میں نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی, استغفار کیا, رسول اللہ کا واسطہ دیا. اللہ نے پھر مجھے وہ مقام سرفرازی عطا فرمایا کہ میں اگر اللہ کی بارگاہ میں کوئی دعائیں بھی مانگتا ہوں ہاتھ بعد میں چہرے پر پھیرتا ہوں, پہلے اللہ میری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمایا کرتا ہے. فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے. فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے. جسے جینا نہیں آتا اسے مرنا نہیں آتا. تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا من کان للہ کان اللہ لا, ان وجدتنی وجدت کل شیء, فإن فتنی فأت بکل شیء, وأنا خیر لک من کل شیء. اے لوگو دنیا کی دولت حاصل کرنا اسے کامیابی نہیں کہا جاتا. دنیا میں بڑے بڑے محلات بنا لینا اسے کامیابی نہیں کہا جاتا. دنیا کا سرمایہ اکٹھا کر لینا اسے کامیابی نہیں کہا جاتا. بڑے بڑے گاڑیوں میں گھومنا اس کو کامیابی نہیں کہا جاتا. دنیا کی دولت کو اکٹھا کرنا, سیم و زر کو اکٹھا کر لینا اس کو کامیابی نہیں کہا جاتا. چار لوگ آپ کو سلام کر لیں تو اسے کامیابی نہیں کہا جاتا. آپ نے بڑے بڑے عہدے حاصل کر لیے اسے کامیابی نہیں کہا جاتا. آپ نے دنیا میں دنیا کو حاصل کیا اسے کامیابی نہیں کہا جاتا. بلکہ کامیابی کیا ہے؟ میرے حبیب پاک نے فرمایا کہ جس نے دنیا میں اللہ رب العزت کو پا لیا ہے, جس نے اللہ کو پا لیا, چاہے اس کے پاس تاج ہو یا نہ ہو, تخت ہو یا نہ ہو, دنیا کی دولت ہو یا نہ ہو, عہدے ہو یا نہ ہو, جس نے اللہ کو اپنی زندگی میں پا لیا ہے اس نے ہر بھلائی کو پا لیا ہے. فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے. فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے. جسے جینا نہیں آتا اسے مرنا نہیں آتا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دنیا کی کامیابی حاصل کرنا یہی ایک کامیابی ہے؟ نہ, میرے حبیب نے فرمایا ہے کہ دنیا میں اگر اللہ تم سے راضی ہے تب تو وہ بندہ کامیاب ہے, اور جس بندے سے اللہ ناراض ہے وہ یہاں بھی ناکام رہے گا اور میدان حشر میں بھی اسے منہ چھپانے کے لیے جگہ میسر نہیں ہوگی.
آپ خود دیکھیں کہ میدان کربلا میں ایک طرف یزید کھڑا ہوا ہے جس کے پاس تخت تھا، جس کے پاس تاج ہے، جس کے پاس دولت تھی، جس کے پاس فوج ہے۔ تو اگر عشق میں برباد نہیں ہو سکتا تو جا پھر تجھے کوئی سبق یاد نہیں ہو سکتا۔